الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں ان خوش قسمت حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج کا یہ سفر آسان فرمائے اور تمام ارکان کی ادائیگی ان کے لیے آسان بنائے اور ان کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. معزز دوستو، حج اسلام کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے، بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں 5ویں چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بیان فرمایا ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کی اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے حج کی ادائیگی پر، اس لیے کہ اسلام کے ارکان میں سے یہ آخری رکن ہے. آج کی نشست میں کوشش کروں گا کہ کچھ حجاج کرام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کی جائیں. حج کے مسائل آج کی نشست کا موضوع نہیں ہے. حجاج کرام کو اپنی خوش بختی پر، خوش قسمتی پر ناز ہونا چاہیے کہ یہ حجاج کرام اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر، اللہ کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. متعدد احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حاجی یہ اللہ کے مہمان ہیں. ایک حدیث میں حجاج کو اللہ کا وفد قرار دیا گیا ہے، بلکہ 3 افراد کو اللہ کا وفد اور مہمان قرار دیا گیا. ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا اور ایک جہاد کرنے والا غازی. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا وفد ہے اور اللہ کے مہمان ہیں. اللہ نے ان کو بلایا
تو انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ کے اس بلانے پر لبیک کہا اور جہاد کے لیے میدان میں پہنچے، حج کے لیے حرمین پہنچے، عمرے کے لیے حرمین پہنچے، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ سے مانگیں گے، جو کچھ اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو عطا کریں گے۔ تو حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے ملک و وطن کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ وہب بن منبہ کی ایک طویل روایت ہے، اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو دور دراز سے آ کر آباد کیا اور اس نے بیت اللہ کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری زیارت کی، وہ میری زیارت کے لیے آیا، کیونکہ مکان کی زیارت یہ تو مکین کی زیارت کی وجہ سے ہوتی ہے، بیت اللہ کی زیارت تو اللہ کے لیے ہے۔ تو جس نے اللہ کے گھر کی زیارت کی گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی اور وہ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان ہے جو میرے پاس آیا، اور میرا یہ حق ہے کہ میں اس کا اکرام کروں، اس کی تکریم اور تعظیم کروں، اس کو عزت سے نوازوں، جیسے کہ کسی کریم کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو وہ کریم تحفے تحائف دے کر اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے، لہذا یہ جو کچھ مجھ سے مانگیں گے تو میں انہیں وہ عطا کروں گا۔ تو حاجی یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور یہ اللہ کے گھر پہنچتا ہے، اسی لیے حجاج کرام وہاں پر دیکھیں گے کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے مرحباً بضیوف الرحمن، کہ اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ساری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ رحمان کے ضیوف ہیں اور مہمان ہیں۔ تو حاجی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے گھر جائے تو اپنے آپ کو اللہ کا مہمان تصور کرے اور اپنے آپ کو اللہ کا مہمان سمجھے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا مہمان سمجھے گا تو اللہ سے اس کا تعلق اور اللہ سے اس کا قرب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے انعامات سے اور اعزازات سے نوازیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب کوئی آدمی کسی کے یہاں مہمان ہوتا ہے، اور خصوصاً کسی بڑے آدمی کے یہاں، کسی عزت والے شخص کے یہاں مہمان ہوتا ہے، تو جس طرح مہمان پر حق ہوتا ہے، میزبان پر حق ہوتا ہے کہ وہ مہمان کا خیال رکھے، اس کا اعزاز و اکرام کرے، اسی طرح سے مہمان پر بھی کچھ حقوق ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم اس قابل بنائے کہ جس ذات کے یہاں اور جس عظیم ہستی کے یہاں وہ مہمان بن کر جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس کا مہمان بننے کا اہل تو بنائے، اور پھر اس کے گھر کے جو آداب ہیں ان آداب کا وہ خیال رکھے، ان کا لحاظ رکھے، اور اسے ہر وقت اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کی کسی حرکت سے، کسی بات سے مہمان کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، مہمان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا با اختیار ہوتا ہے، تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق جہاں مہمان کا اکرام کرتا ہے تو وہاں یہ بات بھی لازم ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے۔
ہم لوگ حجاج کرام اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر بلایا، اعزاز و اکرام کے ساتھ بلایا۔ آج اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی، کوئی علاقے کا با اثر آدمی، شہر کا ناظم، صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ یا ملک کا وزیر اعظم، صدر، کسی کو اپنے یہاں مہمان بلائے تو آدمی کی عزت کا اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے بلایا ہے اور مجھے انہوں نے اپنا مہمان بنایا ہے، میرے لیے ٹکٹ بھیجا ہے، میرے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ تو حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس اعزاز کو ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ یہ اعزاز سمجھے، اس کی قدر اپنے دل میں بٹھائے اور اللہ کے گھر اسی مہمان کی حیثیت سے جائے کہ میں اللہ کا مہمان بن کر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کوئی عام ہستی تو نہیں، کوئی معمولی ذات تو نہیں۔ اور پھر وہاں جا کر اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی کسی بھی بات سے، کسی بھی حرکت سے اور کسی بھی ادا سے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ جب اس تصور کے ساتھ حاجی جائے گا تو اس کے اس سفر میں برکت بھی ہوگی، اس سفر میں اس کو راحت بھی ہوگی، اور اس سفر میں اس کو ایک طرح کی خوشی بھی ہوگی، اور اس سفر میں پھر وہ محتاط بھی ہوگا اور ان تمام آداب کو بجا لانے کی کوشش کرے گا جو ایک مہمان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ تو ہر حاجی کو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حج کے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں بھی حج کا تذکرہ کیا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، حج کا ہی انکار کر دے، یا باوجود حج فرض ہونے کے، کوئی عذر نہ ہونے کے وہ جان بوجھ کر حج کو ٹالتا رہے اور حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر مستغنی، اللہ کو ان کی پرواہ نہیں۔ حج کے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے۔ حج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اس سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اسلام لانے کے لیے، اور فرمایا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں اسلام لاتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے، اور اب ہاتھ کھینچ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بہت گناہ کیے ہیں، میں مسلمانوں سے لڑتا رہا ہوں، ان کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، تو شرط یہ ہے کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوں گا کہ اس سے پہلے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے ہیں، اور ہجرت سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے کیے گئے، اور حج ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے۔